الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران ملت معزز سامعین کرام، قرآن کریم کی 90 پارے کی سورۃ الانفال کے آخر کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ میں خیانت نہ کرو اور اپنی امانات میں بھی خیانت نہ کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنی امانت کے متعلق اور اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امانت کے متعلق اور اپنے بندوں کی امانت کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ اللہ کی امانت کیا ہے، رسول کی امانت کیا ہے، بندوں کی امانت کیا ہے، ان تمام چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے امانت صرف اس چیز کو سمجھ رکھا ہے کہ کسی نے کوئی چیز ہمارے پاس میں رکھنے کے لیے دے دی، مثال کے طور پر روپیہ پیسہ دے دیا، دینار درہم دے دیے، سونا چاندی دے دیے، اور کہا کہ آپ ان پیسوں کو، روپیوں کو، سونے چاندی کو اپنے پاس میں رکھو، اتنا اتنا ہے، جب میں چاہوں گا آپ سے واپس لے لوں گا۔ تو آپ نے اس کو اپنے پاس میں رکھ لیا، رب المال نے، مالک مال نے وقت متعینہ پر آپ سے آ کر کے لے لیا، آپ نے بعین ہی وہ چیز اس کو واپس کر دی، تو یہ چیز امانت کہلاتی ہے، اور ہم لوگوں نے صرف اسی کو امانت سمجھ رکھا ہے، حالانکہ یہ بھی امانت ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں، یہ تو امانت ہے ہی ہے، لیکن ہم لوگوں نے امانت کو اسی چیز میں منحصر کر دیا ہے، اسی چیز کے ساتھ میں قید کر دیا ہے۔ کسی نے مکان ہمارے تابع میں کر دیا، آپ اپنے قبضے میں رکھیے، جب میں چاہوں گا لوں گا، آپ نے بعین ہی وقت مقررہ پر اس کو واپس کر دیا، یہ بھی امانت ہے۔ کسی نے اپنی دکان کو رکھ دیا، مکان کو رکھ دیا، جائیداد کو، زمین کو، جاگیر کو رکھ دیا، آپ نے متعین تاریخ پر اس کو بعین ہی ویسے ہی لوٹا دیا، یہ امانت کہلاتی ہے۔ آپ نے امانت کو واپس کر دیا، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، آپ ایماندار ہیں،
لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ امانت صرف اسی کا نام نہیں ہے. یہ امانت ہے مگر امانت صرف اسی کا نام نہیں ہے. ایک امانت اللہ کی ہوتی ہے، ایک رسول کی ہوتی ہے، اور تیسرے بندوں کی آپس میں ہوتی ہے. اللہ کی امانت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی امانت طاعت اور اللہ کے فرائض کو ادا کرنا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، سچی بات کہنا، صدق مقال جس کو کہا جاتا ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کرنا، ناپ تول میں انصاف کا برتاؤ کرنا، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، ان چیزوں کا نام امانت ہے. اور حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں فرائض کے ادا کرنے کا نام اور دین کی حفاظت کا نام امانت ہے. اور حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ جو تفسیر کے ایک امام کہلاتے ہیں وہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے تمام اوامر اور نواہی یہ اللہ کی امانت ہے. اوامر پر عمل کرنا، نواہی سے رک جانا، اس کا نام امانت ہے. بہرحال چاروں کا خلاصہ ایک ہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے فرائض پر عمل کرنا. اللہ کے فرائض میں نماز شامل ہے، روزہ شامل ہے، زکوٰۃ شامل ہے. صاحب استطاعت ہے تو حج کرنا اس کے اوپر فرض ہے، سچی بات کہنا بھی فرض ہے، جھوٹ سے بچنا بھی فرض ہے، ناپ تول میں کمی زیادتی کرنا ناجائز اور حرام ہے، ناپ تول میں پورا انصاف کرنا یہ بھی فرض ہے، دین کی حفاظت کرنا یہ بھی فرض ہے. تو امانت کا جو مفہوم ہے ان تمام چیزوں کو وسیع ہے، ان تمام چیزوں کو شامل ہے. تو اللہ کی امانت یہ ہے کہ اللہ نے جن احکام پر عمل کرنے کے لیے بیان فرمایا ان احکام پر عمل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اور اللہ نے جتنی چیزوں سے منع کر دیا ہے ان تمام چیزوں سے رکنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اللہ کی امانت میں خیانت کرنا کیا ہے؟ اللہ کے فرائض کو ترک کر دینا یہ اللہ کی امانت میں خیانت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت ہے. بندوں کے حقوق کو پامال کرنا، اس میں کوتاہیاں کرنا، ان میں غبر کرنا اور ان کے حقوق کے اوپر، ان کی جائیداد کے اوپر قابض ہو جانا، ان کو واپس نہ کرنا یہ بندوں کے حقوق کو پامال کرنا ہے اور اس میں خیانت ہے. دیکھو ایک بات سمجھنے کے لائق ہے اور سماعت کے لائق ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ زندگی جو ہم لوگوں کو عطا فرمائی ہے یہ زندگی اللہ کی طرف سے ہم لوگوں کو امانت کے طور پر ملی ہے. اور اللہ رب العزت نے یہ جو جسم عطا کیا ہے یہ جسم پورا کی پورا سر سے لے کر پیر تک، پیر کے قدموں تک یہ اللہ کی طرف سے ہم لوگوں کو امانت کے طور پر ملا ہے.
اب ہمارے سر کا مالک کون ہوا؟ اللہ رب العزت ہوا۔ ہماری ناک کا، کان کا، منہ کا، آنکھ کا، پیر کا، ہاتھ کا، سب چیزوں کا مالک کون ہوا؟ اللہ رب العزت ہوا۔ پورے جسم کا مالک اللہ۔ اب ہم مالک نہیں ہیں اس کے، اللہ نے حفاظت کے لیے ہم لوگوں کو دیا ہے۔ اللہ نے صحیح تصرف کرنے کے لیے ہم لوگوں کو دیا ہے کہ جیسے چاہو استعمال کرو، مگر ایک بات یاد رکھو، معصیت کا کام نہیں کرنا ہے، نافرمانی کا کام نہیں کرنا ہے، گناہوں کا کام نہیں کرنا ہے، کبیرہ گناہوں سے، صغیرہ گناہوں سے، چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچنا ہے۔ ان چیزوں کو یاد رکھو۔ یہ کان جس سے ہم سنتے ہیں، یہ ناک جس سے ہم سونگھتے ہیں، اور یہ آنکھ جس سے ہم دیکھتے ہیں، یہ زبان جس سے ہم بولتے ہیں، اور یہ منہ جس سے ہم کھاتے ہیں، یہ پیر جس سے ہم چلتے ہیں، یہ دل جو ہمارا دھڑکتا ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز کے ہم مالک نہیں ہیں۔ ان تمام چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اگر کسی نے بازار سے خرید کر لایا ہو تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ہاں بھائی میں نے آنکھوں کو بازار سے خرید کر لایا ہے۔ ڈی مارٹ میں، مال میں جو ہے نا سامان تھوڑا سستا ملتا ہے، تو میں نے وہاں سے کان خرید لیے، میں نے وہاں سے ناک خرید لی، میں نے وہاں سے جو ہے نا زبان خرید لی، میں نے وہاں سے منہ خرید لیا۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے ہمارے جسم میں کہ جس کو ہم نے خرید کر کے لایا ہو، بلکہ تمام کی تمام چیزیں، یہ بدن میں جو ایک ایک حصہ ہے، جسم میں جو ایک ایک عضو ہے، یہ اعضائے بدن ہے، یہ بالکل مفت میں اور بالکل فری میں اللہ کی جانب سے ہم لوگوں کو عطا ہوا ہے۔ صحیح بات کہہ رہا ہوں یا نہیں میں کہہ رہا ہوں؟ اللہ کی جانب سے سب کی سب جو ہے نا بالکل مفت میں اور فری میں ہم لوگوں کو ملا ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے بیان فرمایا خودکشی کرنا حرام ہے۔ خودکشی کرنا کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ جسم کے مالک ہم نہیں ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں نا خودکشی کرنا کیوں حرام ہے؟ خودکشی کرنا اس وجہ سے حرام ہے، پورے جسم کا مالک اللہ ہے، اللہ نے صرف ہم لوگوں کو استعمال کے لیے دیا ہے، اور وہ بھی صحیح استعمال کے لیے دیا ہے۔ معصیت کے کاموں سے بچنے کے لیے فرمایا، گناہوں کے کاموں سے بچنے کے لیے فرمایا ہے اللہ رب العزت نے۔ اب خودکشی کرنا حرام، زہر کھانا حرام، اور اپنے ہاتھ سے اپنے پیٹ میں یا کسی کو کہہ کر کے اپنے پیٹ میں یا اپنے بدن پر تلوار چلانا حرام، یا کنویں میں کود کر کے مرنا حرام، پہاڑ کے اوپر جا کر کے نیچے کودنا جو ہے مرنا حرام، یہ اللہ رب العزت نے حرام کر دیا ہے۔ اسی کا نام خودکشی ہے۔ جو آدمی خودکشی کر کے مرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو جب تک فیصلہ نہیں ہوگا اس وقت تک کہ جو ہے نا جس حالت میں جس چیز سے اس نے خودکشی کیا تھا اسی حالت میں اس کو عذاب دیا جائے گا، اور اسی چیز سے جو ہے نا اس کو قیامت تک مسلسل تواتر کے ساتھ میں اس کو سزا ہوتی رہے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے خودکشی کو حرام قرار دے دیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ سارا کی سارا جسم کس کی امانت ہے؟ یہ اللہ کی امانت ہے۔ اب اس اللہ کی امانت کو کہاں پر لگانا ہے؟ صرف دنیا داری میں نہیں لگانا ہے، بلکہ دینداری میں لگانا ہے۔ مختصر سے وقت میں لمبی زندگی کی تیاری کرنا ہے، اور اس جسم کے ساتھ میں کرنا ہے۔ اس جسم کو کھپانا ہے، اس جسم کو عیش پرست نہیں بنانا ہے۔ اللہ نے امانت دی ہے، امانت میں خیانت اگر ہم نے کر لی تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہماری پکڑ ہوگی۔ ایک جگہ پر اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ بلا شبہ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، سب نے انکار کر دیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، کس چیز سے انکار کیا؟
کہ اے اللہ ہم اس کو سنبھال نہیں سکتے، اے اللہ ہم اس کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے، اس سے ڈر گئے واشفقنا منہا وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا، اور انسان نے اس کے بوجھ کو اٹھا لیا۔ بلا شبہ انسان اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے والا ہے اور انسان ان پڑھ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں صاف بیان فرما دیا، پہلے آسمانوں پر پیش کیا، کتنا لمبا چوڑا آسمان ہے، کتنی مضبوط چھت ہے، اتنی مضبوط چھت پوری دنیا میں کسی بلڈنگ کی چھت ہے؟ کتنا ہی پیسہ لگا دو، کروڑوں اربوں خربوں قدم مدم یہ وہ جتنا بھی ہے، آپ کے کمپیوٹر کے حساب سے کیلکولیٹر کے حساب سے جتنا بھی لگا دو، کتنی بھی مضبوط چھت بنا دو، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، زلزلہ آئے گا، زمین متحرک ہوگی، زمین میں حرکت پیدا ہوگی، پوری کی پوری چھت نیچے، لیکن آسمان نیچے نہیں ہوتا، آسمان نیچے نہیں ہوتا، جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا آسمان اپنے مقام پر اپنی جگہ پر ویسے ہی جو ہے برقرار ہے۔ تو اللہ نے آسمانوں پر پیش کیا، اے آسمان تیرے اندر تو سورج بھی موجود ہے، اے آسمان تیرے نیچے تو قمر بھی موجود ہے، اے آسمان تیرے نیچے تو جو ہے تیرے اندر ستارے بھی موجود ہیں، تو اتنا بڑا طاقتور ہے، تو بھی نہیں سنبھال سکتا۔ تو آسمانوں نے کہا کہ اے اللہ ہم بھی نہیں سنبھال سکتے، اے اللہ ہم جس حالت میں اسی حالت میں اچھے، نہ ہم کو جنت چاہیے نہ جہنم چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ زمینوں پر پیش کیا۔ زمین تو ٹھوس کر رہا ہے نا، زمین جو ہے ٹھوس چیز ہے، پہاڑ بھی اس کے اوپر موجود، سمندر بھی اس میں موجود، درخت بھی اس میں موجود، جمادات بھی اس میں موجود، نباتات بھی اس میں موجود، شجر حجر بھی اس میں موجود، بڑے بڑے بیابان بڑے بڑے ریگستان اس میں موجود۔ اس سے اللہ نے کہا کہ تو اتنی طاقتور ہے، تو سنبھال لے۔ زمین کہتی ہے اے اللہ میں بھی نہیں سنبھال سکتی ہوں، زمین نے بھی انکار کر دیا۔ پھر اللہ نے جو ہے نا پہاڑوں پر پیش کیا، پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا۔ اب حضرت انسان کے سامنے اللہ نے پیش کیا، حضرت انسان نے کہا اے اللہ اب میں جو ہے نا اس کو سنبھالنے کے لیے تیار ہوں، اب ہم نے جو ہے نا لے لیا ہے، اب ہمیں سنبھالنا ہے۔ کیا سنبھالنا ہے؟ زندگی کو سنبھالنا ہے، عقل سلیم اللہ نے عطا کی اس کو سنبھالنا ہے، اللہ نے سمجھداری دی اس کو سنبھالنا ہے، اللہ نے قرآن کریم جیسی مقدس کتاب اور اپنا مقدس کلام ہم کو دیا ہے، اس کو سنبھالنا ہے۔ اللہ نے مقدس کلام بطور امانت کے ہم کو دیا ہے، اس کلام میں اللہ نے اپنے احکام کو، اپنے فرائض کو، اپنے طاعت کو، دین کے حفاظت کرنے کو، تمام چیزوں کو، اوامر کو اور نواہی کو بیان کر دیا۔ اس کتاب کو سنبھالنا ہے تو سنبھالیں گے کیسے؟ اس کے احکام پر عمل کر کے، اللہ کے فرائض کو ادا کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ کائنات اور خلاصہ موجودات سب کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے سنبھالنا ہے، تب اللہ کی جانب سے ہماری اور آپ کی حفاظت ہوگی، آپ کی جان کی بھی حفاظت، آپ کے مال کی بھی حفاظت، آپ کے ایمان کی بھی حفاظت، آپ کے مکان کی بھی حفاظت، آپ کی دکان کی بھی حفاظت، آپ کی اولاد کی بھی حفاظت، آپ کی مساجد کی بھی حفاظت، آپ کے مدارس کی بھی حفاظت کب ہوگی؟ جب ہم اللہ کے کلام کی حفاظت کریں گے۔ آج ہم نے اللہ کے کلام کی حفاظت نہیں کی، ہم نے اللہ کے کلام کو مقید کر دیا ہے۔ جیل میں جیسے قیدیوں کو قید کر دیا جاتا ہے نا، قیدی مقید ہو جاتا ہے، ویسے اللہ کے کلام کو مقید کر دیا۔ کہاں پر مقید کیا؟ اپنے گھروں میں مقید کر دیا، گھروں کے الماریوں میں، تجوریوں میں مقید کر دیا، مساجد میں مقید کر دیا، مدارس میں مقید کر دیا۔ ہم نے اللہ کے کلام کی حفاظت نہیں کی۔ جیسے حضور کے زمانے اقدس میں کفار مکہ قرآن کریم کو ختم کرنے پر تلے ہوئے تھے، اس میں کمی زیادتی کرنے پر تلے ہوئے تھے، آج کے اس زمانے میں بھی قرآن کریم میں کمی زیادتی کی جا رہی ہے اور کی گئی ہے، اور ان کو تقسیم کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اللہ نے خود بیان فرما دیا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تم اگر حفاظت نہیں کرو گے نا
تو اللہ کیا کرے گا؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو پیدا کرے گا، ان سے اپنے دین کی حفاظت کا کام لے گا۔ اور کیسے اللہ بدلی کرے گا؟ اگر ہم نے اللہ کے دین کی حفاظت نہیں کی، کلام کی حفاظت نہیں کی، ایسی ہوگا ہمیں قتل کیا جائے گا، سفروں میں قتل کیا جائے گا، ٹرینوں میں قتل کیا جائے گا، ہوائی جہاز میں قتل کیا جائے گا، گلی کوچوں میں قتل کر دیا جائے گا، محلوں میں شہروں میں قتل کر دیا جائے گا، ہمارے گھروں کو گرا دیا جائے گا، ہمارے مکانات کو تباہ اور برباد کر دیا جائے گا، ہمارے مدارس کو ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ پھر دوسری قوم کو پیدا کرے گا، ان سے اپنے دین کا کام لے گا۔ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، تم چلے گئے ہم چلے گئے، جانے دو، اللہ دوسری قوم کو پیدا کرے گا، ان سے دین کا کام لے گا، ان سے جو ہے نا اپنی قرآن کریم کی حفاظت کا کام لے گا۔ کیوں؟ اللہ نے بیان فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، زمانے اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ کفار مکہ نے، قریش مکہ نے مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے عتبہ بن ربیعہ، یہ قوم کا ایک لیڈر تھا، سردار تھا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بھیجا اور کہا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ عتبہ بن ربیعہ روانہ ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچا، بہترین انداز میں بیٹھا، بڑی نرمی کے ساتھ میں گفتگو کرنے لگا اور کہنے لگا، بڑا تھا، عمر میں بڑا تھا، سردار تھا، لیڈر تھا، کہنے لگا کہ محمد تیرا مقصد کیا ہے؟ محمد دیکھو تم شریف ہو، تمہارا خاندان شریف خاندان ہے، مگر تم نے قوم کے اندر فتنہ ڈال رکھا ہے، فتنہ برپا کیا ہے، تمہارا مقصد کیا ہے؟ تم چاہتے کیا ہو؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ پورے عرب کا مال تمہارے پاس میں آ جائے تو ہم سارا مال جمع کر کے تمہارے حوالے کر دیں، تم سب سے بڑے امیر رئیس کبیر بن جاؤ۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم سردار بن جاؤ یا حکومت تمہاری ہو جائے تو ہم تمہیں اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں اور تمہاری حکومت تسلیم کرنے کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو عرب کے سب سے بڑے گھرانے کی سب سے بڑی خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو اس لڑکی سے بھی تمہارا نکاح کر دیا جائے گا۔ اور اگر یہ چاہتے ہو کہ یہ تمام چیزیں تمہارے پاس میں آ جائے، حکومت بھی، سرداری بھی، مال بھی، خوبصورت لڑکی بھی، حسین و جمیل لڑکی بھی تمہارے پاس میں آ جائے، ساری چیزیں تمہارے پاس میں آ جائے تو یہ بھی کرنے کو ہم تیار ہیں، مگر جس چیز کی دعوت تم دیتے ہو، جو کلام تم ہم کو سناتے ہو، وہ دعوت دینا، کلام سنانا چھوڑ دو۔ اور آج بھی وہی چاہ رہی ہے، آج بھی جو ہے نا یہ منکرین توحید، منکرین رسالت، منکرین آخرت، منکرین بعث، منکرین قیامت، وہ بھی آج یہی چاہ رہے ہیں کہ مسلمان اپنے دین کو چھوڑ دے، اللہ کے کلام کو چھوڑ دے، اللہ کے کلام کے اندر سے اتنی آیتیں نکال دے۔ مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کے سامنے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اللہ کی بارگاہ میں، سجدے سے اپنے سر کو اٹھایا اور عتبہ کے سامنے سورہ حامیم سجدے کی تلاوت شروع کر دی۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ کلام رحمان کی جانب سے، رحیم کی جانب سے نازل کردہ ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ عربیا قرآن عربیا لقوم یعلمون، ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیت بالکل واضح ہے، صاف ستھری ہے، اس کے سمجھنے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ یہ قرآن عربی زبان میں ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، بشیرا و نذیرا، یہ خوشخبری سنانے والا ہے، ڈرانے والا ہے۔ خوشخبری سنانے والا ان کو جو اللہ کی توحید کو، رسول کی رسالت کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو تسلیم کرتے ہیں،
ان کو خوشخبری سنانے والا ہے جنت میں داخلے کی، جنت میں ہمیشہ رہنے کی، اور ڈرانے والا کن کو ہے؟ جو ان چیزوں کا انکار کرنے والا ہے ان کو۔ فَأَعْرَضَ فَأَكْثَرُهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان میں کہ اکثر اعراض کرتے ہیں اور سنتے نہیں ہیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَنَا، اور وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے دلوں میں پردہ پڑا ہوا ہے اور ہمارے کانوں میں بہرا پن ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان میں پردہ ہے، آڑ ہے، بس تم اپنا عمل کرتے رہو، ہم اپنا عمل کریں گے۔ پھر اللہ نے انہی آیات میں بیان فرمایا کہ مشرکین کے لیے افسوس ہے، خرابی ہے، تباہی ہے۔ وہ لوگ ہیں مشرکین جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور زکوٰۃ کا اور اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، رسول کی رسالت کا انکار کرنے والے ہیں۔ انہی آیات میں آگے اللہ رب العزت نے دنیا کے 2 دنوں میں پیدا کرنے کا، زمین کے 2 دنوں میں پیدا کرنے کا، آسمانوں کے 2 دنوں میں پیدا کرنے کا، اور پہاڑوں کے بنانے کا، اور اس دنیا کے اندر چیزوں کے پیدا کرنے کا ذکر بیان فرمایا۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، بس اگر وہ لوگ اعراض کرنے لگے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم کو ڈراتا ہوں۔ کس چیز سے؟ قوم عاد اور قوم سمود کی چیخ کی طرح کی چیخ سے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم عاد کے اوپر، قوم سمود کے اوپر جو چیخ آئی تھی، فرشتے نے چیخا تھا جس کی وجہ سے ان کے کان کے پردے پھٹ گئے تھے، ان کے مکانات تباہ اور برباد ہو گئے تھے، ان کی قوم تباہ ہو گئی تھی، ہلاک اور برباد ہو گئی تھی، کہیں تم بھی ہلاک اور برباد نہ ہو جاؤ۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس آیت پر پہنچے نا تو عتبہ بن ربیعہ کا رنگ فق ہو گیا، لال ہو گیا، اور آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ محمد بس کیجیے، اب مت پڑھیے۔ اب وہاں سے لوٹ گیا اور اپنے قوم کے پاس میں جا کر کے کہا، اے میری قوم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پڑھتے ہیں نا، وہ کلام محمد کا نہیں ہے، وہ کلام تو اللہ کا کلام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس بات کو یاد رکھو، تم جو ہے اس کے خلاف کچھ مت کرو، غیر جانبدار بن جاؤ۔ اگر وہ ملک عرب پر غالب ہو گیا تو اس کا غالب ہونا تمہارا غالب ہونا ہے، اور اگر وہ مغلوب ہو گیا تو تم سستے میں چھوٹ جاؤ گے، تمہیں محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ قوم نے جب اس بات کو عتبہ بن ربیعہ کی زبان سے سنا تو سننے کے بعد میں قوم کیا کہنے لگی؟ ایسا لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بھی اوپر جادو کر دیا ہے۔ قوم یہ کہنے لگی۔ عتبہ بن ربیعہ نے جواب دیا، تمہارا جو جی چاہتا ہے کہو کرو، میں تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں۔ لیکن ایمان کی ہدایت اس کو بھی نہیں ملی، وہ بھی بے ایمانی کی حالت میں رخصت ہو گیا۔ آج بھی ہم لوگوں کے سامنے ان تمام چیزوں کی پیشکش ہو رہی ہے۔ مال لے لو بچ جاؤ گے، ایمان چھوڑ دو بچ جاؤ گے، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دو بچ جاؤ گے، اللہ کی امانت میں خیانت کرو بچ جاؤ گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکال دو بچ جاؤ گے، ہماری حفاظت میں آؤ گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر تم نے ان تمام چیزوں کی لالچ میں آ کر، ہم نے ان تمام چیزوں کی لالچ میں آ کر، تمام میں آ کر اللہ کے کلام کو، اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے۔ اس لیے اللہ نے جو امانت دی ہے نا قرآن کریم کی شکل میں، اس کو سنبھالنا آپ کا اور ہمارا فریضہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ روزانہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، دین کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، دین کی محنت کرنے والا بنائے، خود بھی دین کی محنت کرے، اپنے اولاد کو بھی لگائے، خود بھی کھپے، اپنی اولاد کو بھی کھپائے، اپنے دوست و احباب کو بھی لگائے، محلے والوں کو بھی لگائے، شہر والوں کو بھی لگائے۔ یہ اللہ کے دین کی حفاظت ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔